اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی صحیفے، جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ان تمام انبیاء کے وارث بھی ہیں، ان تمام انبیاء پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ان تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی ابتدا ہوئی ہے، بلکہ مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی انتہا ہوئی ہے۔ مسلمان جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح پہلے انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں، جو وحی نازل ہوئی، جو صحیفے نازل ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اگرچہ مسلمان اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، اور یہ بات صرف مسلمان نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی محقق بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہوئی ہے، انسانوں نے ان کتابوں پر اپنے ہاتھ صاف کیے ہیں، ان میں تحریف کی ہے، لیکن پھر بھی مسلمان ان کی مقدس کتاب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بے احترامی کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے مخالفین وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کرتے ہیں، تنقیص بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد الزامات بھی لگاتے ہیں، بے بنیاد اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کی توہین بھی کرتے ہیں اور ان کو جلاتے بھی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا حوصلہ دیکھیے، مسلمانوں کا ظرف دیکھیے، مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی دیکھیے کہ مسلمان اس کے بدلے میں ان کی مقدس کتابوں کی توہین بھی نہیں کرتے اور ان کو جلاتے بھی نہیں ہیں۔ آپ وجہ پوچھیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ مسلمان قرآن مقدس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، سابقہ انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جن پر مسلمان ایمان رکھتے ہیں اس کی بے ادبی بھی نہیں کر سکتے، اس کو جلا بھی نہیں سکتے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع ہوئے، کارٹون شائع ہوئے، میں اس وقت بھی کہا کرتا تھا کہ مسلمانوں کے ایمان کی مضبوطی دیکھو۔ مسلمانوں نے اس کے بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کارٹون شائع نہیں کیے، اس کے بدلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کارٹون اور خاکے نہیں بنائے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمان ان کو مقدس شخصیات مانتے ہیں، مسلمان ان کو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول مانتے ہیں، مسلمان ان کو اولو العزم پیغمبر مانتے ہیں، اس وجہ سے مسلمان ان کی تنقیص نہیں کرتا۔ تو آؤ میں آج یہود و نصارہ کو کھلی دعوت دیتا ہوں، ذرا تم بھی حوصلہ کرو، تم ذرا ظرف بڑا کرو، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر ہمارے آقا کو مانو، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ ہم نے تورات کو مانا ہے تو قرآن کی وجہ سے، ہم نے انجیل کو مانا ہے تو قرآن مقدس کی وجہ سے۔ کیوں؟ مسلمان ان پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ان کو مانتے ہیں، مسلمان ان کا احترام کرتے ہیں۔
ہم پر بے بنیاد اعتراضات کرنے والوں، ہم کو انتہا پسند کہنے والوں، ہم کو بنیاد پرست کہنے والوں، ہماری نہ مانو، تم تورات کی مان لو، ہماری نہ مانو تم انجیل کی مان لو، ہماری نہ مانو تم بائبل کی مان لو، کیونکہ ان کتابوں میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی گئی ہے، اور ان کتابوں میں یہ بتایا گیا ہے، یہ تلقین کی گئی ہے کہ ایک نبی آئیں گے، ان کی شریعت کو ماننا ہے اور ان کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ آیت ختم نبوت کی مستقل ایک دلیل ہے۔ وجہ کیونکہ پورے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں تو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ مومن اہل ایمان لوگ وہ ہیں جو آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی مانتے ہیں، آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد والی کتاب پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مقدس آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور آپ علیہ السلام کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ہی بس وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ میں نے یہ ترجمہ تخصیص کے ساتھ کیا ہے، حصر کے ساتھ کیا ہے، خاص کر کے کیا ہے کہ آخرت پر ہی وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ ہی کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ عربی قاعدے کے مطابق بالآخرہ کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، یوقنون کو پہلے ہونا چاہیے تھا، یوقنون بالآخرہ، لیکن بالآخرہ کو پہلے لائے، یوقنون کو بعد میں لائے۔ ایک عربی قاعدہ ہے، عربی گرامر کا ایک اصول ہے کہ جس لفظ کا حق ہو کہ اس کو پہلے لایا جائے، اس کو اگر بعد میں لایا جائے، اور جس لفظ کا حق یہ ہو کہ اس کو بعد میں لایا جائے، اس کو پہلے اگر لے آیا جائے تو وہاں پر تخصیص اور حصر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہاں بالآخرہ کا لفظ جو ہے، اس کا حق یہ تھا یہ یوقنون کے بعد ہوتا، تو لیکن اس کو پہلے لائے، تو عربی گرامر کے لحاظ سے یہاں تخصیص پیدا ہوتی ہے، اور آخرت پر ہی وہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں انسانوں کے 3 قسم کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ وہ ہے جو اس دنیا کے علاوہ کسی اور دنیا کو نہیں مانتا، اس زندگی کے علاوہ وہ کہتا ہے کوئی اور زندگی نہیں، اس جہاں کے علاوہ کوئی اور جہاں نہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اس زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی ہے، اس جہاں کے علاوہ ایک اور جہاں ہے، لیکن ان کا عقائد ٹھیک نہیں، وہ کفارے کے چکر میں ہیں، وہ دوسرے جنم کے چکر میں ہیں، وہ کہتے ہیں نبی اور ولی سفارش کریں گے اور سفارش کے ذریعے اللہ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ بخش دے گا۔ یہ گروہ بھی ٹھیک نہیں۔ تیسرا گروہ آخرت کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ الحمدللہ وہ مسلمانوں کا گروہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جینا تو آخرت کا جینا ہے، عیش تو آخرت کی عیش ہے۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیاوی زندگی یہ تو لہو و لعب ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَیَوَانِ، کہ آخرت کی زندگی ہی تو اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہی تو اصل زندگی ہے۔ یہ 5ویں صفت بیان کی متقین کی۔ تو میں نے متقین کی 5 صفتیں بیان کی جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی متقین کی صفت بیان ہوئی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں،
جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت ذکر کی کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اس کتاب پر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئیں۔ اور پانچویں صفت ذکر کی متقین کی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ہی وہ